باتوں کی اقسام میں سے لباس کے متعلق ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سماعت فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لبس ثوبا جدیدا فقال الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے، جب لباس پہنے اور نیا لباس پہنتے ہوئے، نیا کپڑا پہنتے ہوئے اگر یہ الفاظ کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا کہ جس سے میں اپنے جسم کے حصے کو چھپاتا ہوں، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، اور اپنی زندگی کا خوبصورت ترین حصہ میں اس لباس کے ذریعے سے گزارتا ہوں۔ اس مالک کا، اس پروردگار کا شکر ہے، اس کی حمد ہے، اس کی ستائش ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ لباس پہننے کے وقت یہ دعا کرتا ہے ثم عمد الی الثوب الذی اخلق، اور اس کے بعد وہ کپڑے کہ جو اس نے پہنے تھے اور بوسیدہ کر دیے ہیں، یعنی پرانے کپڑے، ان کی طرف اس نے ارادہ کیا، فتصدق بہ، اور ان پرانے کپڑوں کو صدقہ کر دیا، کانا فی ذمۃ اللہ وفی جوار اللہ وفی کنف اللہ حیا ومیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے ذمہ میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا گویا کہ اسے پڑوس نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوگا، حیا ومیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ وہ زندہ ہے تب بھی، اگرچہ دنیا سے رخصت ہو گیا، قبر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب نیا لباس پہنے اس وقت یہ دعا پڑھیں، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پرانے لباس کو صدقہ کر دیں، جو بوسیدہ کیا ہے، جو پرانا ہے اسے صدقہ کر دیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خصوصی کرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں وہ بندہ آ جائے گا، یعنی اس بندہ مومن پر پھر دنیا میں کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی ناگہانی آفت، کوئی مصیبت اس پر نہیں آئے گی، بلکہ وہ اللہ کے ذمہ میں ہوگا، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے گویا کہ وہ بہت زیادہ قریب ہو جائے گا۔ جیسے ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی سے قریب ہوتا ہے، ایسے ہی وہ اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر بھی ایسا ہے دنیاوی زندگی میں، اور اگرچہ وہ دنیا سے چلا جائے تب بھی وہ اللہ کے قرب میں رہتا ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی مسکین کو، کسی غریب کو اگر کوئی شخص پرانا لباس صدقہ کرے تو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے لباس کو صدقہ کر دو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پرانا لباس بھی اگر صدقہ کیا جائے یا کوئی بھی پرانی چیز اگر صدقہ کی جائے تو اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اور یہ بھی شریعت کا مقصود و مطلوب ہے۔ تو کوئی بھی چیز جو قابل استعمال ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا صدقہ اگر کسی نے کیا ہے تو اس کا قبول کرنا بھی سنت کے مطابق ہے، قبول کرنا چاہیے۔ یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے، کسی ایک پڑوسن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی پڑوسن کے تحفے کو، اس کے ہدیے کو حقیر جانے، اگرچہ وہ بکری کا جلا ہوا کھر کیوں نہ ہو۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی، بکری کا ایک جلا ہوا اگر کھر ایک پڑوسن اگر اپنی دوسری پڑوسن کو دیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی حقیر نہ سمجھنا، اسے بھی حقیر نہ جاننا۔ اچھا یہ کیوں فرمایا حضور نے کہ صرف پڑوسن کے اس ہدیے کو حقیر نہ جانے، تحفے کو حقیر نہ جانے؟ وجہ یہ ہے کہ مرد پھر بھی یہ چیزیں برداشت کر لیتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی۔ اگر کوئی چیز ہلکی کوئی پڑوسن دے دے تو عورتیں بہت زیادہ اس میں نقص نکالتی ہیں، عیب نکالتی ہیں کہ ہم اسی کے قابل تھے۔
تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت ہی کا خاص ذکر فرما دیا کہ اگر کوئی عورت اگرچہ وہ جلا ہوا کھر بھی کسی عورت کو کسی کے گھر میں ہدیے کے طور پر تحفے کے طور پر بھیجے، یعنی حقیر سے حقیر چیز کیوں نہ ہو، اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے، خوشی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، دل و جان کے ساتھ قبول کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے پڑوسی نے ہمیں ایک ہدیہ دیا ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ یہ ہمارے دین اسلام کا مزاج ہے کہ اگر کوئی چھوٹی سی بھی چیز اگر دے تو اسے حقیر نہ سمجھے بلکہ اسے اعلیٰ سمجھ کر قبول کر لے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے طفیل آپ کے رزق میں، آپ کی ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو پرانے لباس کو صدقہ کر دے، نیا پہنے اور یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الرجل لا یبتاع الثوب بالدینار والدرہم او بنصف الدینار فیلبس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص جب کوئی ایک کپڑا خریدتا ہے، اگرچہ وہ ایک دینار کا خریدے یا ایک درہم کا خریدے یا آدھے دینار کا خریدے، یعنی کوئی عام کپڑا خریدتا ہے یا اچھا کپڑا خریدتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَلْبِسُهُ، اسے خریدنے کے بعد اسے پہنتا ہے، فَمَا يَبْلُغُ قَعْبَيْهِ حَتَّى يُغْفِرَ لَهُ، یعنی من الحمد، اور پہنتے وقت وہ الحمدللہ الذی کسانی یہ دعا پڑھ لیتا ہے آخر تک۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کا وہ لباس اس کے ٹخنوں تک نہیں جاتا، یعنی اس نے ابھی پورا لباس پہنا نہیں ہوتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، حتیٰ یغفر لہ، حتیٰ کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے تھے۔ یعنی کپڑے پہننے سے بھی پہلے ابھی کپڑوں کی جسم پر پوری سیٹنگ نہیں ہوئی، پورے پہنے نہیں ہیں، ابھی وہ گٹوں تک ٹخنوں تک پہنچے نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس دعا پڑھنے کے طفیل اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو اتنی بڑی لمبی دعا بھی نہیں ہے، ایک لائن ہے، 2-4 الفاظ ہیں، اگر ہم یاد کریں صرف 2 منٹ بھی اگر توجہ کر لیں تو یہ یاد ہو سکتی ہے۔ اور یہ چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے جو مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں، انہیں سب کو یاد ہے، ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ دعا نماز کے اندر بھی عام طور پر یہ جو کوئی بھی دعا نماز لیں اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، لباس پہننے کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، یہ یعنی اتنی زیادہ فضیلت ہے اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کپڑا پہنتے ہوئے وقت تو ہمارا ویسے بھی ضائع ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ وقت لگ جاتا ہے، لیکن اسی وقت کو بھی ہم اگر اپنی عبادت کے اندر گزارنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کپڑے چینج کرنا، تبدیل کرنا بھی ہماری عبادت کے اندر گزرے اس سے پہلے یہ دعا پڑھیں تو عبادت ایسی عبادت ہے کہ نیکیاں بھی ملیں گی اور ساتھ ساتھ سارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ صرف کیا ہے کہ آج ہمارا مزاج عبادت والا نہیں ہے، آج ہماری طبیعت کے اندر عبادت نہیں رہی، آج ہماری طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر اللہ رسول کی فرما برداری نہیں رہی، صرف آج ہم رسمی عبادت بھی کرتے ہیں، رسمی طور پر ہم اللہ رسول کے سامنے جھک بھی جاتے ہیں، لیکن دل سے اپنے دل کو ہم اللہ رسول کے سامنے جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اعلیٰ لباس خریدے یا ادنا خریدے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ دینار سے خریدے یا درہم سے خریدے، دینار اور درہم میں زمین آسمان کا فرق ہے، کہ دینار سونے کا تھا، درہم چاندی کا تھا، بہت سارا فرق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بات نہیں کہ لباس اچھا ہے یا برا ہے، عام ہے یا عمدہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہننے والے پر یہ ہے، لباس جیسا بھی ہے اگر اس نے دعا پڑھ لی تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البس
جدیدہ قالہ لعمر، یہ حضرت عمر سے حضور فرما رہے ہیں، حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البس جدیدہ وعش حمیدہ ومت شہیدہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر دنیا میں ایسے رہو کہ اچھا لباس پہنو، اچھا لباس پہننا منع نہیں ہے، سادگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اچھا لباس نہ پہنیں، خود حضور کا فرمان ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر سے مخاطب ہو کر حضور فرما رہے ہیں اے عمر البس جدیدہ، نیا لباس پہنا کرو، عمدہ لباس پہنا کرو، اور فرمایا وعش حمیدہ، اور زندگی گزارو اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے زندگی گزارو، پاکیزہ رہ کر، صاف ستھرے رہ کر، اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں، ناز و نعم ہیں، انہیں بھی اپنا کر زندگی گزارو۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ومت شہیدہ، اور جب دنیا سے جانے لگو ایسے کام کرو، دنیا میں ایسے انداز میں زندگی گزارو کہ شہادت کی موت آئے تمہیں، دنیا سے جاؤ موت آئے تو شہادت کی آئے، ایسے انداز میں زندگی گزارو۔ وَيَرْزُقُكَ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ، اے عمر اللہ تمہیں وہ عطا کرے جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی ساتھ میں دعا بھی دی اے عمر تمہیں اللہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جس چیز سے تم پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، اللہ وہ تمہیں عطا کرے، زندگی اچھے انداز میں گزارو، ایسے انداز میں کہ اچھا لباس بھی پہن لو، اور زندگی کے اندر جو نعمتیں ہیں انہیں بھی اپناؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے انداز میں زندگی گزارو کہ تمہاری موت شہادت والی موت ہونی چاہیے، موت تمہاری شہادت والی ہونی چاہیے۔ آج ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، یا تو دین کے قریب کچھ لوگ تو آتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک کونے میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرتے رہیں، نہ لباس اچھا صاف ستھرا نہ ہو اور کوئی سسٹم نہیں، جی دین کے اندر ہے ہی نہیں ایسا، نہیں، ہمارا دین یہ نہیں کہتا، ہمارا دین اسلام کا مزاج دیکھیں صاف ستھرا پاکیزہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکم یہ ہے کہ آپ پاکیزہ بھی رہیں، صاف ستھرے بھی رہیں، اچھا لباس بھی پہنیں، اچھی سواری بھی استعمال کریں، اچھا گھر بھی بنائیں، یہ کوئی منع نہیں ہے، ضرورت کے تحت ساری چیزیں جائز ہیں، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اس بارے میں کئی موجود ہیں، کئی مرتبہ ہم نے پہلے پڑھے بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ مومن کی نیک بختی کی 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں بندہ مومن کی نیک بختی کی علامت ہیں کہ وہ دنیا کے اندر بھی نیک بخت ہے اور آخرت کے اندر بھی نیک بخت ہے۔ اور وہ کون سی چیزیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھی بیوی، نیک بیوی، اچھی بیوی، فرما بردار بیوی کہ جب بھی اسے بلائے فرما برداری کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ مومن کے لیے نیک بختی کی علامت ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی سواری، جب بھی اسے چلائے چل پڑے، دھوکہ نہ دے، جب بھی اسے چلائے، جب بھی اس پر سوار ہونا چاہے وہ ساتھ دے اس کا، ایسی اچھی سواری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی بندہ کی نیک بختی کی علامت ہے۔ اور فرمایا اچھا پڑوسی، اچھا پڑوسی یہ بھی بندہ مومن کی نیک بختی کی علامت ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کشادہ گھر، وسیع گھر کا ہونا یہ بھی بندہ کی نیک بختی کی علامت ہے، بندہ مومن کی۔ تو یعنی ہمارا دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک ہی کمرہ بنا کر ایک مرلے میں گزارا کریں، نہیں، ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے آپ کا گھر وسیع ہونا چاہیے۔ اور یہ نیک بختی کی علامت ہے کہ اللہ نے جسے بڑا گھر دیا ہے، جس کا سین بھی بڑا ہے اور ایک وسیع گھر ہے، مہمان بھی آ جائیں تو اس میں سما جائیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو بندہ مومن کے لیے نیک بختی کی نشانی ہے، اچھی سواری اس کے پاس ہے، یہ بھی بندہ مومن کی نیک بختی کی علامت ہے۔ یہ چیزیں ناجائز نہیں ہیں، ہاں ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اگر اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں تو اس کا شکر کرنا ہے۔ سواری پر بیٹھیں، جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو دعا بتائی ہے، قرآن کے اندر بھی اس دعا کا ذکر ہے، سواری پر بیٹھنے والی دعا کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، تو وہ دعا پڑھیں۔ ایک تو آپ ایکسیڈنٹ سے بچیں گے، سواری خراب ہونے سے بچیں گے، آپ کی سواری آپ کو راستے میں دھوکہ نہیں دیں گے،
جب آپ یہ سواری پر بیٹھیں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، جب یہ دعا پڑھ کر بیٹھیں گے سواری پر، تو اس کا دعا کا شروع کا معنی یہ ہے کہ سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس ذات نے اس سواری کو میرے تابع کیا ہے، میرے لیے مسخر کر دیا ہے، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں۔ جب اس کی تعریفیں ہم کر کے نکلیں گے، وہ سواری ہمارے تابع رہے گی، ہمارے اوپر غالب نہیں آئے گی، خراب نہیں ہوگی، دھوکہ نہیں دے گی۔ جب ہم دعا نہیں پڑھیں گے ایسے ہی، تو پھر راستے میں ہو سکتا ہے دھوکہ دے، نقصان کرے، ایکسیڈنٹ ہو، کئی نقصانات ہو جاتے ہیں۔ پھر خدا کی قسم یہ بات آپ لکھ کے لے لیں، اگر کوئی بندہ مومن دعا پڑھ کے سواری پر سوار ہوتا ہے یا کم از کم بسم اللہ پڑھ کے نکلتا ہے، کبھی اس کی سواری کا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ 101% بات میں کہہ رہا ہوں۔ صرف آج ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، نہ ہمیں دعائیں آتی ہیں، نہ کم از کم بسم اللہ بھی آج ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی کے اندر اور دنیاوی کاروبار کے اندر اتنے زیادہ مشغول ہو گئے، حالانکہ ہمارے پرانے بزرگوں کو ہم دیکھیں اور پرانی مائیوں کو بھی دیکھیں، کچھ ہماری پرانی مائیں بھی ایسی تھیں کہ ہر وقت ہر کام میں بسم اللہ بسم اللہ کہتی رہتی تھیں، ماشاء اللہ کے الفاظ، سبحان اللہ کے الفاظ۔ آج ہمارے زبان پر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، چاہے مذاق کے اندر، سنجیدہ حالت میں، جس حالت میں بھی، تو ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ وہ جتنے بھی الفاظ نکلتے فرشتے لکھ لیتے ہیں، چاہے وہ اچھے الفاظ ہیں یا برے الفاظ ہیں۔ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں وہ سنانے ہم نے اپنا نامہ اعمال پڑھ کے سنانا ہے۔ دنیا میں جو جو الفاظ ہم نے کہے ہیں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، فرشتوں نے لکھ لیے، وہ سارے محفوظ کر لیے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو دعائیں ہیں انہیں پڑھ لیا کریں، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ بہتری ہے، دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی۔ نیکیاں بھی اس کے اندر ملتی ہیں اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیر ثیابکم البیاض، حضور نے فرمایا تمہارے لیے بہترین لباس، تمہارا بہترین لباس وہ سفید لباس ہے۔ بہترین لباس یعنی کسی اور کلر کا بھی ناجائز نہیں ہے، لیکن زیادہ فضیلت والا اور اللہ رسول کو جو زیادہ پسند ہے وہ لباس سفید لباس ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیر ثیابکم البیاض فالبسوها احیاکم وکفنوا فیہا موتاکم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا بہترین لباس ہے کہ اپنے زندوں کو بھی یہ استعمال کراؤ اور اپنے مردوں کو بھی یہ پہنایا کرو۔ مردوں کو بھی کفن کس لباس میں دیا جاتا ہے؟ سفید کے اندر، حالانکہ کسی اور کلر میں بھی دیا جا سکتا ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اگر میت کو کسی اور رنگ میں بھی کفن دیں ناجائز نہیں ہے، بالکل جائز ہے، اور کوئی کراہت بھی نہیں ہے، لیکن زیادہ فضیلت، زیادہ اجر اور زیادہ ثواب جو ہے وہ سفید میں ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خود بھی سفید لباس پہنا کرو اور اپنی میتوں کو بھی کفن جو دیا کرو وہ بھی سفید لباس کے اندر دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لباس ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے اور حضور فرماتے ہیں مجھے بھی پسند ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفید لباس کو زیادہ ترجیح دیا کرو۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر ما زرتم بہ اللہ فی مصلاکم وقبورکم البیاض۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا بہترین لباس جس لباس کے اندر تم اپنے رب کی زیارت کرو، تم اپنے رب کی زیارت کرو، یعنی زیارت کے لیے جاؤ۔ اپنے رب کی زیارت کس چیز کا نام ہے؟ حضور فرماتے فی مصلاکم، کہ جب تم اپنی نماز گاہ میں جاؤ، نماز پڑھنے والی جگہ میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، عیدگاہ میں جاؤ، تو پھر کیا کرو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفید لباس پہن کر جایا کرو۔ اپنے رب کے پاس جا رہے ہو تو سفید لباس میں، کیونکہ تمہارے رب کو یہ لباس زیادہ پسند ہے۔ اور فرمایا وَقُبُورِكُمْ، اور جب تم اپنی قبروں میں جاؤ تو بھی سفید لباس پہن کر جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان آ رہا ہے۔
اس لیے کہ یہ لباس اللہ کو زیادہ پسند ہے، یہ لباس رب تعالیٰ کا پسندیدہ ترین لباس ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البسوا وشمروا وکلوا فی انصاف البطون تدخلوا فی ملکوت السماوات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے امتیو، اون کا لباس پہن لیا کرو۔ اون کا موٹا لباس ہوتا تھا اس وقت کا، ایک عام سا لباس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی کبھی کبھار پہن لیا کرو۔ اور وشمروا، اپنی شلواریں اگر تہ بند ہے تو وہ اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، نصف پنڈلی تک یا زیادہ سے زیادہ ٹخنے تک ہو، ٹخنے چھپے نہ، ٹخنے ننگے ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا لباس پہنا کرو، اور فرمایا کھانا کھاؤ نصف پیٹ کے ساتھ کھاؤ، اگر بھوک ہے 4 روٹیوں کی تو 2 کھاؤ، 2 کی ہے تو 1 کھاؤ، 1 کی بھوک ہے تو آدھی کھاؤ، آدھی کی بھوک ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1/4 حصہ روٹی کا کھاؤ۔ یعنی جتنی بھوک ہے یعنی پیٹ کا آدھا حصہ کرو، آدھا بھوک سے بھر دو، آدھا خالی رہنے دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا تمہیں دنیا کے اندر؟ یہ 3 کام کرو، اگر اون کا لباس پہنو یعنی عام سا لباس پہن لو، اور اس کے ساتھ اپنے ٹخنے ننگے رکھا کرو، اور کھانا کم کھایا کرو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمانوں کی بادشاہت میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ صفت ملکوتی ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ چاہتے ہو کہ فرشتوں جیسے بننا چاہتے ہو کہ وہ گناہ نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، اور ہر وقت اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرشتوں جیسے پاکیزہ اگر بننا چاہتے ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو یہ 3 کام کر لو۔ ایک سادہ سا لباس پہن لو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لباس یعنی ٹخنے ننگے رکھو، ٹخنوں سے اوپر تمہارا لباس ہونا چاہیے، اور کھانا جو ہے وہ نصف کھاؤ، جتنی بھوک ہے اس سے آدھا پیٹ بھرو، آدھی بھوک رہنے دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتوں کی بادشاہت میں پہنچ جاؤ گے، یعنی فرشتوں کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے فرشتوں کے بھی، یہ حضور کا فرمان ہے۔ ایک اور فرمان یہاں پر یاد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، ایک حکیم، وہ طبیب حاذق ماہر طبیب تھا، یعنی ڈاکٹر سمجھ لیں، کیونکہ ہم کچھ لوگ شاید نہ سمجھے حکیم کسے کہتے ہیں، کیونکہ آج زمانہ ایسا آ چکا ہے۔ ایک یعنی اپنے زمانے کا، اپنے وقت کا وہ MBBS اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا، بہت بڑا، مسلمان ہوا، اور اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا حضور پر، دین پر، اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام مسلمانوں کا فری میں علاج کروں گا۔ ایک جگہ اس نے اپنا مکتب کھولا، ایک دکان کھولی، بیٹھ گیا، کئی مہینے گزر گئے، بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ کچھ سال گزر گئے، کوئی مریض اس کے پاس گیا ہی نہیں۔ تو ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آیا، اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو انسانی خدمت کے لیے یہاں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے پاس کوئی مریض آتا ہی نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سارے مسلمان ہیں، تو مسلمان جب یہ میری سنت پر عمل کریں گے، کھانا کم کھائیں گے، تو یہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ یہ کم کھانا کھاتے ہیں، اگر تو دکان کھول کے بیٹھا رہے تو بیٹھا رہے گا، کوئی تیرے پاس نہیں آئے گا، کوئی بیمار ہوگا تو آئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کھانا کم کھاتے ہیں، ماشاءاللہ یہ سارے صحت مند ہیں، انہیں کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ تو آج ہمارے حالات دیکھیں کیسے ہیں۔ تو کبھی کبھار چلو سنت پر عمل کر لیں، اس میں ہماری اپنی صحت کا بھی فائدہ ہے، اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، دنیاوی فوائد بھی ہیں اس کے اندر، اخروی فوائد بھی ہیں اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ